اور جب قرآن مجید سے یہ ثابت ہے کہ اللہ کے بندے بھی وارث ہو سکتے ہیں، تو پھر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو وارث کہنے میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید برہان رشید کی متعدد آیات سے اس کا حکم ثابت ہے۔ اس سلسلہ میں اختصار کی خاطر میں آپ کے سامنے صرف 8 آیات مبارکہ پیش کر رہا ہوں، جن سے میں اپنے اس مدعا کو ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ رب ذوالجلال پر جو لفظ وارث بولا جاتا ہے وہ ایسا لفظ نہیں ہے کہ جس طرح کے لفظ اللہ ہے، کہ لفظ اللہ رب کے سوا کسی پہ نہیں بولا جا سکتا، مگر اللہ کے کچھ نام ہیں جو رب نے خود ہی اپنے بندوں پر بھی ان کا اطلاق کیا ہے، جس طرح کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لفظ رحیم یہاں پر اللہ کا نام بتایا گیا ہے، اور دوسرے مقام پر خالق کائنات فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ تمہارے پاس میرے محبوب آئے ہیں جو مومنین پر کیا ہے، رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں۔ اب رؤوف بھی اللہ کا نام ہے، رحیم بھی اللہ کا نام ہے، لیکن اس آیت کریمہ میں رؤوف ہمارے نبی علیہ السلام کو کہا گیا ہے اور رحیم بھی ہمارے نبی علیہ السلام کو کہا گیا ہے، تو پتہ چلا رؤوف وہ بھی ہے، رؤوف یہ بھی ہے، رحیم وہ بھی ہے، رحیم یہ بھی ہے۔ ہاں آگے معنی میں فرق ہوگا، وہ رؤوف اور لحاظ سے، یہ رؤوف اور لحاظ سے، وہ رحیم اور لحاظ سے، یہ رحیم اور لحاظ سے۔ وہ رحیم ہے، رحم کرنے میں کسی کا محتاج نہیں، کسی سے لے کے رحم نہیں کرتا، خود کرتا ہے، اور ہمارے محبوب علیہ السلام بھی رحیم ہیں، رب کی دی ہوئی رحمت سے سب پہ رحم کرنے والے ہیں۔ اس سلسلہ میں قرآن مجید برہان رشید سے دیکھیے 18واں پارہ ہے، رب ذوالجلال کا فرمان سورہ المومنون میں موجود ہے، اور سورہ المومنون کی آیت نمبر 10 ہے، اور ساتھ 11 میں بھی آیت اسی کا ذکر ہے۔ قد افلح المؤمنون سے بات شروع ہو رہی ہے کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے مومنین فلاح پا گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ آگے ان کی متعدد صفتیں بیان کرتے کرتے اللہ فرماتا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب ان کا حکم کیا ہے، ان کو ملا کیا ہے؟ خالق کائنات فرماتا اولئک هم الوارثون، یہ وہ ہیں جو وارث ہیں، یہ وہ ہیں جو کہ وارث ہیں۔ کون؟ مومنین، نمازیں پڑھنے والے، خشوع و خضوع اختیار کرنے والے، نیکی اور پرہیزگاری سے متصف ہونے والے، یہ کون ہیں؟ اولئک هم الوارثون، یہ وارث ہیں۔ کیسے وارث ہیں؟ اللہ فرماتا الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہ فردوس کے وارث ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب قرآن مجید برہان رشید میں کہیں بھی شرک نہیں ہے، بلکہ شرک کی جڑیں کاٹ دی گئی ہیں۔ اگر رب ذوالجلال کے سوا کسی ایک کو بھی وارث کہنا ناجائز ہوتا تو ہرگز اللہ کا قرآن کسی کو وارث نہ کہتا، لیکن یہاں تو وہ کروڑوں کو وارث کہہ رہا ہے کہ جو ایمان لائے، جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو ان کے اندر تقوی کی صفات موجود ہیں، خالق کائنات جل جلالہ نے ان پر مطلقاً وارثون کا اطلاق کیا ہے۔ دوسرے مقام پر رب ذوالجلال کا فرمان جو سورہ ہجر کی آیت نمبر 23 ہے، اس میں یہ ہے نحن الوارثون، ہم وارث ہیں، ہم وارث ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم وارث ہیں، نحن الوارثون، ہم وارث ہیں۔ لیکن 18ویں پارے میں رب ذوالجلال فرماتا اولئک هم الوارثون، یہ بھی وارث ہیں۔ ادھر کیا ہم وارث ہیں، ادھر کہا ہمارے بندے وارث ہیں۔ اب یہاں پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رب ذوالجلال نے وارث کا لفظ بولا ہے، اور پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو وارث سے تعبیر کیا ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ جو 11ویں آیت ہے اس کے اندر فرمایا وہ
وارث ہیں فردوس کے، یعنی وہ جنت کہ جس کا ایک گز مربع دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. موضع صوت من الجنت خیر من الدنیا و ما فیہا، ایک گز مربع جنت پوری دنیا سے بہتر ہے. میرا اللہ فرما رہا ہے وہ جنت ہم نے ان پرہیزگاروں کو ورثے میں دے دی ہے. تو پتہ چلا کہ لفظ وارث ایسا نہیں ہے کہ جو رب کے سوا کسی پہ بولنا جائز ہی نہ ہو. جو رب کے سوا کسی پہ بولے تو شرک ہو جائے. یہ تو رب نے اپنے بندوں پہ بھی بولا ہے، نبی علیہ السلام کے غلاموں پہ بھی بولا ہے. اور یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، رب کا قرآن ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے جو لفظ اپنے لیے بولا ہو بہو وہی ان اپنے بندوں کے لیے بولا. اگرچہ رب کے وارث ہونے کا مطلب اور ہے، ان کے بندوں کے وارث ہونے کا مطلب اور ہے، مگر لفظ وارث جو ہم آج عرف میں اللہ نبی وارث کے اندر بول رہے ہیں، وہ اطلاق کے لحاظ سے جو لفظ ہمارے نعرے کا حصہ ہے، قرآن مجید برہان رشید کی یہ آیات ثابت کر رہی ہیں کہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ جسے وارث کہا جائے اسے اللہ کہا جا رہا ہے، جسے وارث کہا جائے اسے معبود کہا جا رہا ہے، جسے وارث کہا جائے اس کو رب ذوالجلال کا شریک بنایا جا رہا ہے. ہرگز ایسی بات نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو خالق کائنات کبھی اپنے بندوں کو وارث نہ کہتا، جبکہ رب ذوالجلال نے خود اپنے بندوں کو وارث فرمایا ہے. دوسری آیت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہ لفظ بولتے رہے اپنے لیے. اللہ کے انبیاء سے بڑھ کے توحید کا کسے پتہ ہو سکتا ہے؟ اور پھر ان کے وہ اقوال قرآن مجید برہان رشید کے اندر موجود ہیں. مثال کے طور پر حضرت زکریا علیہ السلام، ان کا ذکر سورہ انبیاء کے اندر ہے، اور سورہ انبیاء کے اندر آیت نمبر 99 ہے جہاں پر ان کا تذکرہ موجود ہے. اور اس چیز کو وہاں پہ بھی واضح کر دیا گیا ہے. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے جب پکارا اپنے رب کو، کیسے؟ رب لا تذرنی فردا، اے اللہ تو مجھے تنہا نہ چھوڑ دے. وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور تو وارثوں میں سے سب سے بہتر وارث ہے. اللہ کے پیغمبر نے رب سے بات کرتے ہوئے رب کے سوا بھی وارثوں کا ذکر کیا. وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، یہ کسی نبی نے نہیں کہا کہ تو الہوں میں سے خیر، کیونکہ باقی تو ہیں ہی جھوٹے، اس کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں. اللہ صرف ایک ہے، وارث کئی ہیں. اللہ کسی کو اللہ نہیں بناتا، مگر اللہ بندوں کو وارث بنا دیتا ہے. اس بنیاد پر حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ اللہ سے دعا مانگتے ہوئے جو الفاظ بولے ہیں، ان الفاظ کے اندر واضح طور پر وارثین جمع کا لفظ بولا ہے. اور ان جمع میں سے وارث اور بھی ہیں، لیکن اے اللہ تو بہتر وارث ہے. تو خالق کائنات جل جلالہ کے لحاظ سے لفظ وارث کا تذکرہ اللہ کے عظیم پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام کی اس گفتگو میں موجود ہے، جس کو ہو بہو قرآن مجید برہان رشید کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 99 کے اندر ذکر کیا گیا ہے. ایسے ہی اگر سورہ شعراء کو پڑھو تو قرآن مجید برہان رشید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہ قول موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام رب ذوالجلال سے جو دعائیں مانگ رہے تھے، ان دعاؤں کے اندر انہوں نے یہ کہا وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ مجھے بعد والوں میں لسان صدق عطا فرما دے. میں دنیا سے چلا جاؤں پھر بھی میرا ذکر ہوتا رہے. اور مجھے کیا بنا دے؟ اگلی دعا کیا ہے؟ رب ذوالجلال فرماتا ہے وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اے اللہ مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں سے ایک وارث بنا دے. وارثہ وارث کی جمع ہے. وَاجْعَلْنِي، اے اللہ تو مجھے بنا، میں وارثات جنت النعیم، جنت نعیم کے وارثوں میں سے. تو اللہ کے خلیل جنہوں نے توحید پر اتنے مناظرے کیے ہیں اور جنہوں نے توحید کی خاطر اتنی آزمائشیں برداشت کی ہیں، انہیں پتا ہے توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے. اگر وارث ہونا
رب کی اپوزیشن ہوتی، اگر وارث ہونا رب ذوالجلال سے ٹکراؤ ہوتا، اگر وارث ہونا اللہ کی توحید کے منافی ہوتا، تو ہرگز حضرت ابراہیم علیہ السلام رب ذوالجلال سے یہ درخواست نہ کرتے کہ رب مجھے بھی تو وارث بنا دے، تو بھی وارث ہے اور مقابلے میں مجھے بھی بنا دے، ہرگز ایسا نہ کرتے۔ وہ دعا مانگ کے یہ بتا رہے ہیں کہ رب بھی وارث ہے اور میں بھی وارث بننا چاہتا ہوں، اور رب مجھے وارث بنا دے گا، لیکن توحید میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ رب خود وارث ہے، میں رب کے بنانے سے وارث بنتا جا رہا ہوں۔ وارث کا لفظ آج لوگوں نے اس پر بڑی لیدے کی موضوع رکھا، مگر اپنے اس موقف پر ایک آیت بھی قرآن سے پیش نہ کر سکے، اور میں ہی آیت جو رب کے وارث ہونے والی ہے وہ بھی پڑھ رہا ہوں، اور جو رب کے بندوں کے وارث ہونے والی ہیں وہ آیات پڑھ رہا ہوں، اور یہ واضح کر رہا ہوں کہ خالق کائنات جل جلالہ کا سارا قرآن الحمد سے لے کر والناس تک وہ صداقت پر مبنی ہے۔ نحن الوارثون جو سورہ ہجر میں ہے وہ بھی رب کا فرمان ہے، اولئک هم الوارثون جو سورہ مومنون میں ہے وہ بھی رب کا فرمان ہے۔ دونوں فرمان سچے ہیں، کوئی بھی جھوٹا نہیں ہے۔ رب بھی وارث ہے، رب کے بندے بھی وارث ہیں، مگر شرک نہیں ہوا، رب خود وارث ہے، کسی کے بنانے سے وارث نہیں بنا، اس کے بندے اس کے بنانے سے وارث بنے ہیں۔